کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک اردو میڈیم اسکول ہے، وہاں پڑھنے والا بیچارہ اردو ہی جانتا ہے، انگلش سے بالکل نابلد ہے. کچھ انگلش میڈیم اسکول ہیں، وہاں پڑھنے والے انگلش میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن اردو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے. کچھ ایسے ہیں جو مدارس ہیں وہ عربی میں ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن اردو میں بھی نسبتاً، لیکن انگلش میں بالکل کورے ہیں. تو یہ جو میڈیمز کا سسٹم ہے، جس طرح جباری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب ایک جہاز سے آ رہے تھے کراچی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو اس میں ایک ہی جہاز ہے لیکن وہ وی آئی پی کلچر کو فروغ دینے کی جو عادت پڑ گئی ہے تو پردہ ڈال کر فرق کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اکانومی کلاس ہے اور یہ جو ان سے ہائیسٹ لوگ ہیں. تو یہ میڈیمز کب ختم ہوں گے؟ طبقاتی نظام تعلیم کب ختم ہوگا؟ جناب، ہر لینگویج میں، ہر طبقے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہماری گورنمنٹ آگے آئے، اسٹیپ لے. اور کیونکہ پرائیویٹ اسکولز میں جس طرح آپ نے کہا کہ فیکٹری ہے، اسکول کو بھی فیکٹری بنا لیا ہے، تو یہ تو جو فیکٹری مالکان ہیں اور جو ڈفرینٹ بزنس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں سے فیسیں آ رہی ہیں، انہوں نے ایسا کر لیا ہے. تو ایک ہمارا گورنمنٹ کے لیول پہ اس میں کام ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی سطح سے جب یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی، دیکھنے میں کچھ ورک بھی آئے گا. اور ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا لیول بڑھانا چاہیے، اور ایک جو طبقہ، ایک اپر کلاس جو کہلاتا ہے، ان کے خاص اسکولز ہیں، ان کے بچے انہی اسکولز میں جائیں گے. اور اگر بیچارہ کوئی مڈل کلاس یا لوور کلاس میں بڑی مشکلوں سے وہاں پہ وہ اپنے بچے کو لے جاتا ہے تو وہ بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. جی اچھی بات کی آپ نے. تو ایسا ہماری گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا پڑے گا، اور ایک تاکہ یہ چیزیں، یہ نظام ختم ہو. اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ طبقاتی نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو یہ آفت کہوں گا میں اس کو، طبقاتی نظام جو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو بہتر بنائیں. آمین. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ سے گفتگو رہی. الیاس عطار صاحب، پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیش میں جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ نے ایک ایشو اٹھایا ہے، حالانکہ قرآن اس کے بالکل اس ایشو کے اگینسٹ بات کرتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ محترمہ حسینہ واجد صاحبہ کے جو کیس ہے، شیخ حسینہ نے کچھ گورنمنٹ سے یہ قانون نکالا ہے کہ ہر بچہ جی مرحوم کا جو ہے دولت کا ایکول حصہ دار ہوگا. یعنی لڑکی اور لڑکے میں جو فرق رکھا تھا قرآن شریف وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ ختم کا ایسا ہے کہ پہلے جو تھا قرآن مجید جو ابھی تک قیامت کے لیے قانون ہے، اس میں لڑکے کو 2 لاکھ ملے گا تو لڑکی کو 1 لاکھ، یعنی اس کا آدھا ملتا ہے جب دونوں موجود ہوں. یہ اب برابر کر دیے، اور یہ برابر کرنے کا بہت مناسب وجہ دی اس کا ہے. اچھا، مناسب وجہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کا علم نہیں ہے اتنا، اس وجہ سے یہ حرکت اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کر رہی ہے. کیونکہ اگر قرآن کا قانون کا پتہ ہوتا تو ایسا نہیں کرتی، لیکن قرآن کے قانون سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا ہے کہ علم جو ہے بنیاد ہے روحانیت کا. ٹھیک ہے. اسلام میں وہ سورہ آل عمران کے بولا تھا، علم والے لوگ گواہی دیتے ہیں اس ایک اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. تو اس قسم سے قرآن کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ان چیزوں کو جب آدمی غور سے پڑھے گا تو اس کا دل کے ساتھ دماغ بھی تسلیم کرے گا کہ بھئی یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور جب اس کو پتہ ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے، میرا باپ جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہے اب اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے کتنا مصیبت ہو رہا ہوگا. بیٹی دنیا میں گڑبڑ کر رہی ہے، بیٹی اللہ کے قانون کو کاٹ رہی ہے، تو باپ تو اگر خواب میں بھی آ کے بول دے نا کہ ہاں بیٹی تم صحیح کرے تو میں مان لوں، مگر میرے خیال سے باپ تو بہت پریشان ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم. اچھا، خواب میں آ بھی گیا تو پھر تو مسئلہ بنتا نا، خواب میں آنا کوئی نہیں، وہ تو ایک بات میں تو ایک کیا بولتے اس کو پوائنٹ کے طور پر خالی ذرا سا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر اس کو علم ہو جائے. اب قرآن کا ایک چھوٹا سا علم اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسا فرعون جب ڈوب رہا تھا نا تو اس وقت وہ ایمان لایا، اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن بولا کہ
तुम्हारे जिस्म को महफूज कर रहा है आने वाले नस्लों की निशानी बनाकर। ठीक है। कुरान, फिरौन डूब गया था, 2000 साल हो गया था, किसी को नहीं पता था उसका लाश महफूज है। 2000 साल बाद कुरान शरीफ ने ऐलान किया कि लाश महफूज है, और 1300 साल बाद 1898 में दरियाफ्त हुआ और शनाख्त हुआ कि ये वो फिरौन है जो डूबा था, उसका नाम मरनिप्टा। अब इससे साफ साबित होता है कि कुरान एक इल्हामी किताब है, जो चीज का वजूद नहीं था दुनिया में, कहीं ख्यालों में भी नहीं था, 2000 साल बाद ऐलान किया, 1300 साल बताया। तो ये सब बात अगर वो अपने इल्म में रखेंगे तो उसको खौफ इलाही होगा, माजी से तौबा करेगी, मुस्तकबिल के लिए खौफ पैदा होगा और हाल में संजीदगी लाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम शेख मोहम्मद सलीम जब्बारी साहब आपका। आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आज हमारे प्रोग्राम में हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब का जिक्र हुआ और जामिया तालीमात इस्लामिया का तज़किरा हुआ, इत्तेहाद उम्मत की बातें हुई, और जनाब इलियास अत्तार साहब ने कादियानियत के हवाले से जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशूज़ आज हमसे शेयर किए, नाज़रीन तक पहुँचाए। आपने मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब के हवाले से उसमें माशाअल्लाह ज़िक्र खैर फरमाकर चार चांद लगाए, और इसी तरह जनाब साहिबजादा मुद्दस्सिर सईद सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई माशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे स्कूल्स के जो मालिकान हैं वो करखनदार, हमारे एक दोस्त होते हैं माशाअल्लाह बहुत बड़े टीचर हैं, और वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे स्कूल मालिकान के लिए, करखनदार। ये असल में कारखाने बना के कारखानेदार बने हुए हैं। तो हम नाज़रीन किराम, वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत होगी। आप देख सकेंगे ये प्रोग्राम कल शाम 4:10 पर। आपके मैसेजेस का और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।